الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ملک بھر کے ہزاروں مدارس میں دینی تعلیم کی شمع روشن ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کے فروغ کے لیے مدارس کا بہترین اور قابل تحسین کردار نمایاں ہے۔ شہر شہر قائم مدارس کی تعلیمی خدمات کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دینی مدارس قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم میں بھی پیش ہیں۔ مدارس کے طلباء نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی کامیابی بھی ممکن ہے۔ امثال دینی مدارس نے میٹرک امتحانات کے نتائج میں اول پوزیشنیں حاصل کر کے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ میٹرک کے نتائج میں پنجاب کے 9 میں سے 8 تعلیمی بورڈز میں مدارس کے دینی طلباء چھا گئے۔ بورڈ کی پوزیشنز مدارس کے طلباء نے حاصل کر لیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر مفتی منتقی عثمانی دامت برکاتہم العالی نے پنجاب بھر کے مختلف تعلیمی بورڈز کے سالانہ میٹرک امتحانات میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والے دینی مدارس کے طلباء کرام، ان کے اساتذہ کرام اور متعلقہ مدارس کے منتظمین کو دلی مبارکباد پیش کی ہے اور اسے دینی مدارس کا اعزاز قرار دیا ہے۔ فیصل آباد، ملتان، بہاولپور بورڈ میں پہلی تینوں پوزیشنز مدارس کے طلباء نے اپنے نام کر لیں۔ امثال بھی جامعہ خیرات المدارس ملتان کا میٹرک نتیجہ شاندار رہا، اس کے طلباء بھی نمایاں پوزیشنوں پر رہے۔ جامعہ فروقیہ شجاع آباد نے بھی اپنا اعزاز برقرار رکھا۔ جامعہ الازہر پیر محل ٹوبہ ٹیک سنگھ کے طلباء حسنین ربانی، علی احمد نے فیصل آباد بورڈ میں پہلی اور تیسری، جبکہ جامعہ عبداللہ بن عباس جنگ کے طالب علم محمد فیصل نے فیصل آباد بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح جامعہ حنفیہ بورے والا کے طلباء محمد احمد افضل اور محمد احمد خالد نے ملتان بورڈ میں پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ جامعہ ابو ہریرہ میلسی کے طالب علم سیف الرحمان نے ملتان بورڈ میں تیسری پوزیشن لے لی اور بہاولپور بورڈ میں جامعۃ المدینہ چشتیاں بہاول نگر کے طالب علم محمد عامر اور عمر قدوس نے پہلی اور دوسری، جبکہ مرکز العلوم الاسلامیہ فورٹ عباس کے طالب علم اسد رضا نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ جامعہ الکوثر فتح جنگ کے طالب علم محمد حنان سعیدی نے راولپنڈی بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جامعہ المدینہ عثمان غنی کے طالب علم محمد احمد نے راولپنڈی بورڈ میں تیسری، جامعہ المصطفیٰ اسلامک سینٹر مرید کے طلباء ابوبکر اور محمد طلحہ نے لاہور بورڈ میں پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ جامعہ مظاہر العلوم کوٹ ادو کے طالب علم محمد فہیم سجاد نے ڈیرہ غازی خان بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ مدرسہ اشرف المدارس روہیلہ والی کے طالب علم محمد مزمل نے ڈیرہ غازی خان بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ جامعہ فہم القرآن ظفر وال کے طالب علم فرحان خالد نے گوجرانوالہ بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ان تمام نمایاں کامیابیوں کو نہ صرف انفرادی طلباء اور اداروں بلکہ پوری دینی مدارس نظام کی کامیابی کا مظہر قرار دیا جاتا ہے کہ یہ نتائج اس بات کا ثبوت ہیں کہ مدارس دینیہ نہ صرف دینی علوم کی حفاظت اور فروغ کے مراکز ہیں بلکہ جدید عصری تعلیم میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ پوزیشن ہولڈر طلباء، ان کے اساتذہ اور اداروں کے یہ اعزاز دینی اداروں کی تعلیم معیار اور مدارس کے روشن مستقبل کی علامت ہے۔ پنجاب بورڈ کے نتائج سے قبل فیڈرل بورڈ کے نتائج میں بھی اسلام آباد کے معروف دینی مدرسہ ادارہ علوم اسلامی نے 2 پوزیشنیں حاصل کی تھیں۔ سال 2025 میں ادارہ علوم اسلامی جنید خان اعظم خان نے فیڈرل بورڈ میں بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس طرح صرف ایک مدرسہ ادارہ علوم اسلامی گزشتہ چند برسوں کے دوران فیڈرل بورڈ میں حاصل کردہ مجموعی پوزیشنز اور میڈلز کی تعداد 53 ہو گئی ہے۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی مدارس کے طلباء میدان مار گئے۔
اور اسی طرح بیت السلام تلگنگ کے مدرسے کے طلباء نے نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں منعقد ہونے والی 19ویں نیشنل انجینئرنگ روبوٹس مقابلہ میں درجنوں کالجوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے حیران کن طور پر پہلی اور دوسری پوزیشنیں حاصل کی، اور اس طرح وطن عزیز میں مدارس کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یاد رہے کہ جامعہ بیت السلام تلگنگ ضلع چکوال کے طالب علم پہلے بھی کئی مقابلوں میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے جیت چکے ہیں۔ یہ مدارس کے لیے بڑا اعجاز اور مخالف عناصر کو منہ توڑ جواب ہے، اور بتا دیا کہ یہ ہے دینی مدارس کا اصل چہرہ، علم اور محنت اور کردار کا نمونہ۔ دینی مدارس کا جیتنا کوئی نئی بات بھی نہیں، یہی لوگ تھے جنہوں نے ریاضی، طب، ارضیات، فلکیات کے میدانوں میں اس وقت کارہائے نمایاں سر انجام دیے جب سارا یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جن کا علم و فن کبھی غرناطہ کے مساجد و مینار کے فن تعمیر میں جھلکتا تھا، کبھی بغداد کے بیت الحکمہ میں، اور کبھی سلجوکیوں کی جنگی کارناموں میں۔ یورپ کی یونیورسٹیوں، لائبریریوں میں ان کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں اور ریفرنس کے طور پر موجود ہیں۔ مدارس پر نشتہ زنی کرنے والوں کو کبھی حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم کے اداروں کا موازنہ زمینی حقائق کی بنیاد پر کریں، کیونکہ نتیجہ ان کے ایجنڈے پر پانی پھیر دے گا۔ عصری علوم کے سرکاری اداروں پر قوم کے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، غیر سرکاری اداروں میں سرمایہ دار اربوں روپے لگا کر بھاری فیسوں کی شکل میں اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے قوم کو لوٹتے ہیں۔ عصری علوم کے سرکاری غیر سرکاری اداروں میں پڑھنے والے بچوں میں منشیات کے استعمال کا رجحان خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بطہ خوری، غنڈہ گردی، دیگر سنگین نوعیت کے مختلف جرائم کا شکار ہیں۔ اکثریت اساتذہ تو دور کی بات، والدین کی بھی فرمانبردار نہیں رہے۔ معاشرے میں جتنے جرائم رپورٹ ہوتے ہیں 70% میں عصری تعلیم سے فارغ التحصیل ہی ملیں گے، جبکہ دوسری طرف اپنی مدد آپ کے تحت بنائے گئے مدارس اپنی مدد آپ کے تحت چلائے جا رہے ہیں۔ وہاں پڑھنے والے بچے اگر عصری تعلیم کا امتحان دیتے ہیں تو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ دینی اداروں میں پرامن، صاف ستھرا روحانی ماحول ہے، منشیات کا استعمال تو دور کی بات، سگریٹ کے استعمال کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جرائم کی شرح ان اداروں میں صفر ہے۔ معاشرے میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں شاذ و نادر ہی کسی مدرسے کا فارغ التحصیل ملوث نظر آئے گا۔ بعد اتنے کہ صرف اساتذہ، والدین کی ہی نہیں، ہر بڑے کی تعظیم کرتے نظر آئیں گے۔ مدارس کی کارکردگی بول رہی ہے، اس لیے مدارس کی عوامی مقبولیت کو جھوٹے اور بے بنیاد پروپیگنڈے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کل بھی قائم تھے اور تا قیامت قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سوات کے نوائی علاقہ میں پیش آنے والے ایک مدرسے میں استاد کے ہاتھوں حافظ قرآن بچے کے قتل پر لبرل اور داری قسم لوگوں اور اسلام مدارس مخالف عناصر اول فول بکرے میں مصروف ہیں۔ بعد کالم نگاروں نے بھی مدارس کے خلاف تعصب کی انتہا کر دی۔ چند افراد کی غلطیوں کی بنیاد پر پوری نظام کو بدنام کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ پاکستان کے مدارس کے تمام وفاقوں کی انتظامیہ، جید علماء کرام، دینی جماعتوں نے اس اندوہناک واقعہ کی پرزور مذمت کی اور واقعہ میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا کا مطالبہ کیا۔ اس بربریت کی اجازت شریعت دیتی ہے، نہ قانون، اور نہ کسی مہذب معاشرے میں اس قسم کے گھناؤنے واقعات کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ کے صدر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی نے متاثرہ خاندان سے تعزیت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس واقعہ میں ملوث افراد کو عبرت ناک سزا دے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کا سد باب ہو سکے۔ مگر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب ملک بھر کی دینی قیادت، مدارس کے وفاق، جید علماء سب کے سب اس واقعے کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر اس واقعے کی آڑ میں ہزاروں مدارس کو اجتماعی طور پر کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ مغرب نواز دین بیزار طبقہ اس واقعے کی آڑ میں بلا تفریق تمام مدارس پر نشتر زنی کر رہا ہے۔ اکابر وفاق المدارس نے مدرسے کے واقعے کو سانحہ قرار دیا ہے، مگر دشمن بے بنیاد پروپیگنڈے سے باز نہیں آ رہا۔ مدارس میں بچوں پر تشدد کی ممانعت ہے۔ ایسے کسی بھی شکایت پر وفاق المدارس فوری نوٹس لے کر ذمہ دار استاد کے خلاف کارروائی کرتا ہے۔ سوات مدرسے میں بچے کے المناک واقعے پر جس طرح شور کیے جا رہا ہے، ایسے میں بہت سارے بچوں کا مدارس چھوڑنا بنتا تھا،
اور کسی بھی مدرسے سے کوئی ایک بچہ بھی نہیں گیا۔ بچوں کے والدین نے بھی کسی اپنے بچے کو مدرسے سے نہیں ہٹایا۔ تمام بچے مدارس میں قال اللہ قال الرسول کی تعلیم کے اصول میں مصروف ہیں۔ صرف یہی نہیں، طلباء کرام دینی مدارس کے اندر بغیر کسی فیس اور مفت رہائشی تعام، مفت علاج کے ساتھ اصلی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ صرف عام رسمی سی تعلیم نہیں، باقاعدہ پوزیشن حاصل کر کے حکومت اور محکمہ ایجوکیشن کے لیے چیلنج بن گئے ہیں، اور ان کے جھوٹے پروپیگنڈے سے قرآن و سنت کی ترویج کے ان اداروں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہر دور میں مغرب پرست دین بیزار سیکولر طبقے مدارس کے خلاف باتیں کرتے آئے ہیں، مگر وقت کی دھول میں گم ہو گئے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ مدارس نے قرآن و سنت تعلیمات کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کی ہے، اور ملک کی بے شمار مساجد انہی مدارس سے تربیت یافتہ علماء چلا رہے ہیں۔ مدارس اسلام کے قلعے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت رہیں گے۔ ان مدارس میں پڑھائی جانے والے علوم اسلامیہ میں روح انسانیت کی ان تمام تشنگیوں کا مداوع ہے جو دنیاوی امور مختلف موڑ پر محسوس ہوتی ہیں، لیکن اسے کیسے حاصل کیا جائے؟ ان پریشانی کو خود نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ اسلام کی پہلی دستگاہ مقام صفہ کے قیام کے ذریعے دور کر کے امت کے لیے دین اسلام کی بقا اور صحیح اور اصل شکل میں اشاعت کے راستے کا تعین کر دیا۔ اکابرین امت نے مسلمانوں کی دینی تربیت کردار سازی کے لیے مقام صفہ کی طرح دینی مدارس قائم کر کے اپنی اور اپنی نسلوں کو تعلیمات اسلامیہ سے روشناس کر کے جہالت کے خاتمے کے لیے علم کی شمع روشن کر کے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ ہر دور میں دینی مدارس نے امت مسلمہ کے اسلامی معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے اور ان کی علمی تشنگی کو دور کرنے کا حق ادا کیا۔ آج دنیا میں کئی نام کے کئی کام کے جو مسلمان نظر آتے ہیں، انہی مدارس کی مرہون منت ہیں۔ مدارس دین اسلام کے قلعے ہیں اور علوم اسلامی کے سرچشمے ہیں، جو ایک طرف اسلامی علوم کے ماہر، دینی کردار کے عامل، فکری اعتبار سے صراط مستقیم پر گامزن افراد تیار کرتے ہیں، تو دوسری طرف مسلمانوں کے دینی اجتماعی قیادت کی صلاحیت سے پیراوار افراد تیار کرتے ہیں۔ مدارس تہذیب، ثقافت، غیرت، اہمیت، ایمانداری، وفا شعاری اور ان تمام اخلاقی معاشرتی قدروں کی تعلیم تربیت کا منبع ہیں۔ ان مدارس نے امت مسلمہ کو دین کے ہر شعبے میں رجال کار دیے ہیں۔ عقائدوں یا معاملات و معاشرت زندگی کے تمام شعبوں میں امت کی رہنمائی کے لیے افراد تیار کیے ہیں۔ یہاں سے نکلنے والے علوم شرعیہ کے ماہرین دینی مبین کا نور دنیا کے کونے کونے میں بکھیر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔